بڑی مبارک محفل ہے، بہت مبارک محفل ہے۔ یہ قرآن والوں کی محفل ہے، اور قرآن یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ انشاءاللہ کس کا کلام ہے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، کچھ بول رہے ہیں کچھ خاموش ہے۔ اتنی زور سے بولے کہ آپ کی آواز باہر لوگوں کو سنائی دے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی کتاب ہوتی تو یہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ 1400 سال ہوئے ہیں قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال، 1450 سال۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اس قرآن کو نازل ہوئے 14 ارب سال بھی ہو جائے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس کے زبر اور زیر کو بدل کے دکھا دے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، رب السماوات والارض کا کلام ہے، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی ڈور ہے، اس کا کلام ہے۔ بڑے لوگوں نے زور لگایا اس قرآن کو بدلنے کی، کوششیں کی، بڑا زور لگا قرآن کو کسی طرح اس کو بدل دیا جائے، جیسے تورات بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی۔ تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں تھیں، لیکن نبیوں کے جانے کے بعد امتوں نے اس میں خیانت کی، اپنی مرضی کی چیزیں داخل کی، اپنی مرضی کی چیزیں نکال دی، جو اچھا لگا ڈال دیا، جو اچھا نہیں لگا وہ اس کو نکال دیا۔ لیکن یہ قرآن، تورات کو یہودیوں نے بدل دیا، انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا، اور زبور کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی۔ لیکن قرآن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، جس کی حفاظت میرا اللہ کرے، بتاؤ کسی کی مجال ہے کہ اس کو مٹا کر دکھائے؟ کسی کی مجال ہے اس کا زبر زیر تبدیل کر کے دکھا دے؟ کسی کی مجال ہے کہ اس کو ختم کر کے دکھا دے؟ کبھی نہیں کر سکتے، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ 1935 میں جرمن بہت طاقتور حکومت تھی، بہت طاقتور حکومت۔ وہاں کے پادریوں نے بائبل کے 17 نسخے، 30 نسخے جمع کیے، ساری دنیا سے بائبل کے 30 نسخے جمع کیے، اور اس کو سپر کمپیوٹر میں ڈال کر چیک کیا تو ساری اسکرین غلطیوں سے بھر گئی تھی، پوری اسکرین پر غلطیاں ہی غلطیاں تھیں، ایک کتاب دوسرے سے مختلف تھی، دن اور رات کا فرق تھا، صبح اور شام کا فرق تھا، روشنی اور اندھیرے کا فرق تھا۔ تو سارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، کس کو مانے کس کو چھوڑے۔ تو ایک پادری نے کہا کہ مسلمانوں کا قرآن بھی اسی طرح ہوگا، اس میں بھی بڑی غلطیاں ہوں گی، اس کو چھوڑتے۔ اپنے بائبل کے 30 نسخے جمع کیے، ساری دنیا سے 30 نسخے، اور مسلمانوں کا قرآن 30,000 نسخے جمع کیے ساری دنیا سے۔ 1935 میں 30,000 قرآن پاک ساری دنیا سے جمع کی۔ جب ان نسخوں کو سپر کمپیوٹر میں ڈال کر چیک کیا تو اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، زبر اور زیر کی بھی غلطی نہ نکل سکی۔ 1935 میں ہاتھ کی لکھائی تھی، ساری پرنٹ کا دور نہیں تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ 30,000 قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوتی، زبر زیر کی غلطی ہوتی، آیت کو آگے پیچھے لکھنے میں غلطی ہوتی،
لیکن 30,000 قرآن پاک میں کوئی زبر اور زیر کی بھی غلطی نہ نکل سکی۔ جتنے پادریوں نے اس میں حصہ لیا تھا سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس قرآن کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کا زبر کوئی نکال سکتا ہے، نہ زیر کو کوئی نکال سکتا ہے۔ اس کا اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی حفاظت ہے۔ اس لیے 1400 سال ہوئے ہیں، قرآن کا زبر اور زیر بھی نہیں بدلا، جیسے نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قلوب کو چنا ہے۔ یہ ہمارے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے 10 سال 6 سال، مولانا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد بڑے مشہور ہوئے، ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد امام ابو حنیفہ کے پاس لے کر آئے کہ میرا بیٹا عالم بننا چاہتا ہے، آپ اس کو اپنے پاس داخلہ دیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے ہاں داخلے کی شرط یہ تھی کہ بچہ حافظ قرآن ہو۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس بچے نے حفظ کیا ہے؟ کہا نہیں، حفظ تو نہیں کیا۔ کہا اس کو پہلے حافظ بناؤ پھر اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس کے ابا اس کو لے گئے، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ لے کر آ گئے۔ وہ امام ابو حنیفہ سے کہا کہ میرے بچے کو داخلہ دیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ پہلے اس کو حافظ بناؤ پھر اس کو لے کر آؤ، پھر ہم اس کو داخلہ دیں گے، ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ بچہ حفظ کرے پھر اس کے بعد عالم بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ بن کر آیا ہے، قرآن حفظ کر کے آپ کے پاس آیا، ایک ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر کے آ گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر گیا۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے 8 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا۔ 8 سال کی عمر، چھوٹا سا بچہ تھا۔ 8 سال کی عمر بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا معصوم بچہ پورا قرآن حفظ کر لیا قاری صاحب سے۔ قاری صاحب گواہ بیٹھے، اور آج اسی محفل میں ایک بچہ ہے جو ابھی یہاں سے قرآن حفظ مکمل کر چکا ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا، ابو بکر یہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں۔ یہ بچہ ہے، ذرا اس طرف منہ کریں آپ، یہ بچہ ہے 10 سال اس کی عمر ہے، اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ ماشاءاللہ تو کہیں بھائی، یہ مہنگائی کا ہم نے تھوڑی کی، جو مہنگائی ہو گئی ہے اس کو یہ ہم نے کی۔ لگتا ہے آپ مہنگائی سے پریشان ہیں، اس لیے کوئی ماشاءاللہ نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا۔ مہنگائی ہم نے تو نہیں کی ہے، حکومت نے کی ہے، آپ ان سے مقابلہ کریں۔ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یہ لے کر آیا ہے۔ کون لایا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ قرآن یہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ جو فرشتہ اس کو زمین پر لے کر آیا ہے وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کی رات، وہ رات ساری راتوں کی سردار ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا رمضان کا، وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ جس شہر میں قرآن نازل ہوا مکہ اور مدینہ، یہ سارے شہروں کے سردار ہے، سردار ہے۔ جس امت پر نازل ہوا، یہ امت جس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، یہ امت ساری امتوں کی سردار، نبی بھی سردار، کلام بھی سردار، امت بھی سردار، شہر بھی سردار۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی سردار، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی سردار، جس شہر میں اترا وہ شہر سارے شہروں کا سردار، جس امت کے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا وہ امت ساری امتوں کی سردار۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، انتخاب بھی لاجواب ہے۔ کیا انتخاب! ہم بڑے قیمتی ہیں، ہم اپنی حیثیت کو نہیں جانتے، ہماری نسبت قرآن سے ہے۔
ہماری نسبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو ذرا نسبت پر بتاتا ہوں کہ نسبت سے آدمی کی ویلیو بڑھتی ہے، قدر بڑھتی ہے، قیمت بڑھتی ہے۔ نسبت سے انسان کی ویلیو گھٹتی بھی ہے۔ اگر ایک کپڑا ہے 100 روپے گز ملتا ہے، ایک کپڑا ہے 1000 روپے گز ملتا ہے، اب اس 100 روپے والے گز کپڑے کا آپ قرآن کا غلاف بنا دیں تو وہ کپڑا جو 100 روپے گز تھا وہ ساری دنیا کے قیمتی کپڑوں سے قیمتی کپڑا بن گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ یہ ٹائل ہے جو مسجد میں لگی ہے، ایک ٹائل ہے جو واش روم میں لگی ہے، ایک ہی کلر کی ہے، ایک ہی قیمت کی ہے، ایک ہی فیکٹری سے نکلی ہے، لیکن یہاں جوتوں کے ساتھ آنا منع ہے، وہاں جوتوں کے بغیر جانا منع ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت مسجد سے جڑ گئی ہے۔ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی تو وہ سارے کپڑوں میں قیمتی بنا۔ اس ٹائل کی نسبت مسجد سے جڑی، یہ سارے ٹائلوں میں قیمتی ہو گئی۔ جس شخص کی نسبت قرآن سے جڑ جائے گی وہ سارے انسانوں میں قیمتی انسان ہوگا۔ تو اس لیے آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔